السلام علیکم، میں ملک راز ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا میں سے نا 2 بندوں کے اوپر خوش ہو گیا۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ کسی بات پہ بھی خوش ہو سکتے ہیں، کسی تعریف پہ خوش ہو سکتے ہیں، کسی ایڈوائس کے اوپر خوش ہو سکتے ہیں، کسی کی صلاحیت کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں، کسی کی ایمانداری کو بھی دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں، کسی کی عقل اور فہم کو دیکھ کر، ادراک کو دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں، کسی کے علم کو دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں، کسی کی ویسے ہی بیوقوفانہ حرکت کو بھی دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ 2 لوگوں کے اوپر نا خوش ہو گیا۔ تو ان میں سے اس نے پہلے دن ایک کو آفر کی کہ آؤ اور میرے محلات کے اندر چلے آؤ، محلات کے اندر جو چیز بھی تمہیں پسند آتی ہے نا وہ تم اٹھا لو، اور تم اٹھا کر کھا بھی سکتے ہو، لے بھی سکتے ہو، لے کے جا بھی سکتے ہو، جیسے تمہیں لگے ویسا تم کر سکتے ہو، میرے محل کے اندر آ جاؤ۔ وہ شخص بادشاہ کے محل کے اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا بہت ہی قیمتی قسم کی چیزیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، گو تکیے لگے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات وہاں پر لگے ہوئے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے وہاں پر موجود ہیں، دنیا کے ہر قسم کا فروٹ وہاں پر موجود ہے، مشروبات وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس نے نا بہت ہی خوبصورت قسم کی لذت امیز چیزوں کا انتخاب کیا کھانے پینے کے لیے۔ اس نے کھایا، اس نے مختلف قسم کے مشروبات پیے جو اس نے زندگی میں کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ اس نے وہ گاؤ تکیے دیکھے جہاں پر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے بستر مجھے ملیں گے۔ تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا غلبہ آیا نیند کا، تو وہ اس گاؤ تکی کو لگایا اور وہاں پر سو گیا۔ جب وہ سویا تو آ کر لوگوں نے نا اس کو اٹھایا، اٹھو اٹھو، اب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ کو جو بادشاہ نے ٹائم لیمٹ بتائی ہوئی تھی اس ٹائم کے مطابق آپ کا وقت گزر چکا ہے، اب آپ یہاں سے جائیں۔ تو اس کو پکڑ کر جب انہوں نے باہر محل سے نکالا نا تو وہ پریشان تھا، پشیمان تھا کہ اتنی قیمتی چیزیں تھیں، اتنی زبردست قسم کی چیزیں تھیں کہ جو مجھے کام آ سکتی تھیں آگے جا کر، آگے زندگی کے اگلے سفر میں مجھے کام آ سکتی تھی، تو وہ میں نے تو لی ہی نہیں ہے۔ میں نے تو کھایا پیا ہے، عیاشی کی ہے، اور جو ہے نا سو گیا ہوں، اور سو کر وقت گزار کے پھر اب میں نے واپس جانے لگا ہوں۔ اس کے برعکس ایک اور شخص کو بھی بادشاہ نے کہا ہوا تھا کہ آپ بھی جا سکتے ہیں۔ وہ آیا تو اس نے وہ لذت امیز چیزوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس نے صرف قیمتی چیزوں کو اٹھایا وہاں سے، ٹھیک ہے، جو اس کو اگلی زندگی کے اگلے سفر میں کام آ سکتی تھی۔ اس میں سے اس نے بہترین چیزوں کا انتخاب کیا، ان کو چنا، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنے ساتھ باندھا، کیونکہ بادشاہ نے کہا ہوا تھا کہ آپ لے کے جا سکتے ہو۔ تو وہ جب گیا تو وہ خوش تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا سبق ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو یہاں پر لذت امیز چیزیں بھی موجود ہیں، یہاں پر انواع و اقسام کے کھانے بھی موجود ہیں، مشروبات بھی موجود ہیں، آپ کے ریلیکس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ لذت میں پڑ جائیں اور نفس کو خوش رکھنے کی تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے لگ جائیں گے اور ان کو استعمال کرنے کے لیے لگ جائیں گے، ان کی لذتوں میں پڑ جائیں گے اور صرف سو کر وقت گزار دیں گے، تو زندگی کا اگلا ایک سفر آنے والا ہے۔ اس زندگی کے سفر کے لیے بھی تو آپ کے پاس کوئی جمع پونجی ہونی چاہیے، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کہ آگے جا کر آپ دکھا سکیں، زندگی کے اگلے سفر کے اوپر اس کو خرچ کر سکیں، وہ آپ کے کام آ سکے۔ تو یہی جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انواع و اقسام کے کھانوں کے اندر اور لذتوں کے اندر مست ہو کر زندگی کو گزار کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ایسا کرتے ہیں جیسے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک ہے کہ جو ہے نا جو آپ کی حلال کی چیز کمائی ہوتی ہے، حلال کی کمائی، اس کے اوپر آپ کو حساب ہوتا ہے، حساب دینا پڑتا ہے، اور جو حرام کی کمائی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو عذاب ہوتا ہے۔ لہٰذا میں تو دونوں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں دونوں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ آپ نے پوری زندگی کے اندر مکان بھی نہیں بنایا۔ دیکھیں مولا کائنات ہیں، اتنی زیادہ عزتوں کے مالک ہیں، اتنی زیادہ رفتوں کے مالک ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کا میرے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے کہ موسیٰ اور ہارون کا تھا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ آپ کو عزتیں دیں، دنیا نے اتنی زیادہ عزتیں دیں، لیکن دنیا سے اکٹھا کچھ بھی نہیں کیا، فقر کے اندر ساری زندگی گزار دی۔ لیکن آج بھی آپ کا نام زندہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کی زندہ رہے گا۔ لوگ علی کے ساتھ محبت کرنے والے صرف علی کا نام ہی لیں گے تو ایمان تازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے نا تو ایمان تازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان کی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اتنے خوبصورت انسان،
اتنی اعلیٰ نسب اور حسب کے انسان ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں نے مال کو اکٹھا نہیں کرتا، دنیا کے مال کو اکٹھا نہیں کرتا. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے، ایک لیسن ہے ہمارے لیے کہ دنیا کی لذتوں کو اگر پڑھ کر اپنے اللہ کو نہیں بھلانا، اللہ کے محبوب کو نہیں بھلانا. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا. مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے. اللہ حافظ.